السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم واعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں، تقوی الہی کی جانب دعوت دیتا ہوں اور تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کے مطابق بسر کریں، تقوی کے زیر سایہ زندگی گزاریں، تقوی کی بنیاد پر معاملات زندگی اور نظام زندگی قائم کریں۔ تقوی انسانی زندگی کے تحفظ کی الہی تدبیر ہے۔ اس تدبیر کو انسانی زندگی پر لاگو کرنے کے لیے، نافذ کرنے کے لیے قرآن کریم میں حق تعالیٰ نے رہنمائی فرمائی ہے، اور اس میں ایک اہم باب یہ بیان فرمایا ہے کہ تقوی حاصل کہاں سے ہوتا ہے۔ تقوی کا سب سے اہم عامل صراط مستقیم پر قیام ہے، صراط مستقیم پر زندگی کا نظام بنانا ہے۔ سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ، اور اس کا نتیجہ ذکر کیا لعلکم تتقون۔ یہ صراط ہے مستقیم اللہ کا، اس کی اتباع کرو اور اس کا نتیجہ تقوی ہے۔ لیکن اس صراط پر زندگی گزارنے کے لیے اور زندگی صراط پر قائم رکھنے کے لیے ساتھ یہ خبردار بھی کیا گیا ہے کہ صراط کے ارد گرد اور دائیں بائیں سبل ہیں جو بظاہر دیکھنے میں صراط لگتے ہیں، لیکن حقیقتاً گمراہی کے راستے ہیں، زندگی کے انحراف کے راستے ہیں۔ اور تاکید کے ساتھ نہی کی گئی ہے وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، ان سبل کی پیروی مت کرنا، صراط کے اوپر قائم رہنا، تاکہ تمہاری زندگی تقوی کے حصار میں آ جائے اور تحفظ مل جائے تمہاری زندگی کو۔ اور پھر اسی نقطے کو قرآن کریم نے کھول کے بیان فرمایا ہے۔ وہ سبل جن کی پیروی سے انسان ہلاک ہو جاتا ہے اور غیر محفوظ ہو جاتا ہے، ان میں ایک راستہ سبیل و ما لا یعلمون ہے، نادانوں کا راستہ، لا علم لوگوں کا راستہ، بے خبر لوگوں کا راستہ، سفیہوں کا اور احمقوں کا راستہ، کہ جانتے نہیں ہیں لیکن زندگی کا راستہ ضرور بتاتے ہیں اور لوگوں کو مجبور کرتے ہیں اس راہ پر چلنے کے لیے۔ حق تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، جو اللہ کی جانب سے رہبر آزادی ہیں بنی اسرائیل کے لیے، انہیں غلامی کی زندگی، نکبت و ذلت کی زندگی اور محکومی کی زندگی سے نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا اور منصوب فرمایا، اور ساتھ ہی ان کی پشتیبانی کے لیے اور اس امر میں ان کے ساتھ تعاون کے لیے حضرت ہارون علیہ السلام کو منصوب فرمایا ان کے وصی و جانشین کے طور پر، اور دونوں بھائیوں کو یہ حکم دیا کہ آپ اپنی قوم کی نجات کے لیے
اللہ کی تدبیر کے مطابق عمل کریں، چارہ جوئی کریں، اور وہ تدبیر قرآن کریم میں سورہ یونس میں ذکر فرمائی گئی ہے، اور اس کے اختتام پر یہ توصیہ و وصیت اللہ کی جانب سے حضرت موسیٰ کو ہے، اور نہ ہی ہے کہ اس عمل میں امت کی نجات کی راہ میں آپ نے نادانوں کا راستہ نہیں اپنانا۔ وَلَا تَتَّبِعَانِ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اس قوم کے اندر، امت کے اندر، انہی غلاموں کے اندر نادان، نافہم موجود ہیں، اور وہ تمہیں الہی تدبیر سے ہٹا کر لا علمی اور نادانی کی راہیں دکھائیں گے۔ آپ نے ان کی بات نہیں سننی اور ان کے راستے کی پیروی نہیں کرنی۔ اور ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب کوئی غلام قوم، محکوم قوم، اسیر، قید و بند میں ظلم و ستم کا شکار قوم آزادی کا اس کا وقت آتا ہے اور الہی رہبر اس کو میسر آتا ہے، نادان آڑے آتے ہیں، نادان رکاوٹ بن کر قوم کے سامنے آتے ہیں، اور نبیوں کے مقابلے میں، الہی پیشواؤں کے مقابلے میں اپنی نادانی کی تدبیریں اور نادانی کے نسخے قوم کو بتاتے ہیں۔ عرض کیا تھا کہ آج ان آیات کی رہنمائی کی زیادہ ضرورت ہے بنی اسرائیل کی نسبت۔ بہت ساری قومیں مسلمان ملکوں کے اندر اور غیر مسلم ممالک کے اندر اسی صورتحال کا شکار ہیں۔ بہت ہی ذلت کی زندگی ہے، ستم کی چکی میں پس رہے ہیں، ظلم کا شکار ہو رہے ہیں، حقوق ان کے غصب ہو رہے ہیں، توہین و تحقیر ان کی روزانہ ہوتی ہے، بنیادی حقوق سے انہیں محروم کیا جا رہا ہے، اور ہر روز انہیں کسی ذلت پر اکسانے اور مجبور کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ ایسے میں قرآن کریم ان کی رہائی اور ان کی آزادی کی تدبیر پیش کرتا ہے، لیکن ان قوموں کی مشکل یہ ہے، فقدان رشد کی وجہ سے، شعور و بیداری نہ ہونے کی وجہ سے، کہ قوم کے اندر موجود نادانوں کی بات کو قرآن پر ترجیح دیتے ہیں، اللہ کی تدبیر پر ترجیح دیتے ہیں، انبیاء کی سیرت پر نادانوں کے رائے حل کو ترجیح دیتے ہیں، اور اسی طرح اہل البیت علیہم السلام کے راستے پر نادانوں کی تجاویز کو ترجیح دیتے ہیں۔ ہم پہلے سمجھ لیں کہ نادان کہاں رکاوٹ بنتے ہیں اور کس مصیبت کا باعث بنتے ہیں، کہاں قوموں کو غلط راستہ بتا دیتے ہیں اور قومیں بے شعوری کی وجہ سے انہیں اپنا لیتی ہیں۔ جب فرعونی نظام، طاغوتی نظام مسلط ہو اور وہ قوم اس کے نیچے پس رہی ہو، عزت و آبرو اپنی گنوا بیٹھی ہو، ایسے میں ان کے لیے اللہ کی طرف سے تدبیر مقرر کی گئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ تدبیر آئی، لیکن قرآن کا جز بن گئی یہ تدبیر، قرآن کا حصہ بن گئی۔ قرآن کا حصہ بنانے کا مطلب یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر آزادی کے رہبر و پیشوا و نبی کو اللہ تعالیٰ نے جو تدبیر بتائی تھی اور اسے قرآن میں پیش کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اہل قرآن مسلمانوں کے اندر بھی کسی قوم کی حالت ایسی ہی بن جائے جیسی بنی اسرائیل کی تھی، یہی تدبیر ان کو بھی بروئے کار لانا چاہیے۔ اور یوں نہیں کہ پہلی دفعہ یہ تدبیر حضرت موسیٰ سے شروع ہوئی، بلکہ حضرت موسیٰ سے بھی پہلے آباء حضرت موسیٰ اور حضرت ابراہیم خلیل ابو الانبیاء و ابو الائمہ ہستی کو اللہ تعالیٰ نے یہ تدبیر پہلے سکھائی، اور اس کے ذریعے سے نمرودی تسلط سے مومنین کو آزادی دلائی، اور بعد میں وہی جو حضرت ابراہیم کے لیے اللہ نے تدبیر مقرر فرمائی تھی، وہی اولاد ابراہیم میں سے، اسباط ابراہیم میں سے موسیٰ علیہ السلام کو بیان فرمائی، اور پھر اسی طرح ذریت ابراہیم میں سے
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تعلیم فرمائی اور اوصیاء پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ اس تدبیر کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے۔ وَأَوْحَيْنَا آیا 87 سورہ مبارکہ یونس میں ہے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّأَ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِینَ۔ حکم یہ ہے کہ نجات اور آزادی کی تحریک کے پہلے قدم کے طور پر آپ اپنی قوم کے لیے مرکز تاسیس کرو، مرکز کے لیے زمین معین کرو، مختص کرو، مشخص کرو، تبوء الارض کرو، اور پھر اس کے اوپر بیت اور بیوت تعمیر کرو قوم کے لیے، قومی مراکز بناؤ، پھر ان مراکز کو قبلہ بناؤ، اور پھر اس قبلہ مراکز کے اندر اقامت الصلاۃ کرو، اور پھر بشر المؤمنین، مومنوں کو بشارت دے دو آزادی اور رہائی کی۔ اس میں جو بنیادی قدم اٹھایا گیا ہے وہ تعمیر و تاسیس بیت ہے، وہ بیت جس کو قبلہ کی شکل دینی ہے۔ ان مفردات کا معنی کیا ہے پہلے۔ قرآن کریم نے بیت اس آیہ کریمہ میں بیان فرمایا ہے۔ کچھ مفسرین نے ان بیوت سے رہائشی مکانات اور کالونیاں مراد لیا ہے کہ بنی اسرائیل کے پاس چونکہ اپنے گھر نہیں تھے، جھگیوں میں رہتے تھے، اس لیے نبیوں کو حکم ہوا کہ آپ اپنی قوم کے لیے گھر بنائیں، رہائشی گھر بنائیں۔ اگرچہ رہائشی مکان ضروری ہے انسان کے لیے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ایک سہولت اور توفیق اللہ کی جانب سے انسان کو نصیب ہوتی ہے، اپنا مکان سکونت کے لیے، پرسکون مکان جس کے اندر انسان آسودگی کے ساتھ اپنے خاندان اور اپنی اولاد و اہل کے ساتھ زندگی بسر کر سکے، یہ انسان کی بنیادی ضرورتوں میں سے ہے۔ اس کے لیے حکم کی ضرورت نہیں ہے کہ اپنا گھر بناؤ، یہ ایک فطری ضرورت ہے، ایک طبیعی ضرورت ہے کہ ہر انسان کو رہائش کے لیے، سکونت کے لیے ایک گھر میسر ہو جو اس کی ضرورتوں کے مطابق ہو، ضرورتوں سے کم بھی نہ ہو چونکہ اس میں زندگی دشوار ہو جاتی ہے، اور ضرورتوں سے اضافی و فالتو بھی نہ ہو کہ اس میں زندگی ضائع ہو جاتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ایک متناسب آپ کی ضرورتوں کے مطابق ایک مکان ہو جس میں آپ رہائش اختیار کر سکیں اور آپ کی اولاد اور آپ کی نسلیں رہ سکیں۔ اور یہ کام کرتے ہیں سب، مسلمان بھی کرتے ہیں، مومنین بھی کرتے ہیں، غیر مسلمین بھی کرتے ہیں، بلکہ غیر مسلم زیادہ بہتر اچھے طریقے سے مکان اپنے لیے فراہم کرتے ہیں، اور وہ قرآن کے حکم سے نہیں کرتے بلکہ ایک انسانی تقاضا ہے، ایک انسانی ضرورت ہے، اور یہ ایک زندگی کا حصہ ہے رہائشی مکان بنانا۔ ہر چند پاکستان میں ڈی ایچ اے نے اور بحریہ نے اور سرمایہ داروں نے لوگوں کے لیے مکان کا حصول ناممکن قرار دیا ہے عام آدمی کے لیے۔ جب یہ سرمایہ دار افریت اور جوکیں نہیں تھیں، اور اس سے پہلے لوگ آسانی سے مکان بنا لیتے تھے۔ ایک سرکاری ملازم ریٹائرمنٹ پر 2 کام بڑی آسانی سے کر لیتا تھا، ایک جوان اولاد کی شادیاں کر لیتے تھے، اور دوسرا اپنے لیے ایک مناسب مکان بنا لیتے تھے۔ یہ جتنے پرانے مکان بنے ہوئے ہیں شہروں میں اور دیہاتوں میں، یہ ان ملازمین نے اپنی ملازمت کے اختتام پر جو انہیں جمع پونجی ملتی تھی اس سے انہوں نے یہ آسانی سے بنا لیا تھا۔ لیکن آج اگر سارا خاندان مل کے بھی ملازمت کرے اور سب کو زندگی بھر کی جمع پونجی بھی ملے تو بھی مکان بنانا ناممکن ہو گیا ہے، اس لیے کہ سرمایہ داروں نے ملک کے اندر مکان بنانے کی صنعت کو اتنا اپنے ہوس کے لیے استعمال کیا ہے کہ عام آدمی کی دسترس سے باہر ہو گیا ہے۔ مکان بنانے کے لیے انسان کو حرام راستے اختیار کرنا پڑتے ہیں، ناجائز طریقے اختیار کرنا پڑتے ہیں، پھر جا کے کہیں اول تو بہت سارے سوچ ہی نہیں سکتے کہ ہم اپنا مکان بنا بھی سکتے ہیں۔
وہ ایک انسانی ضرورت ہے اور حتماً ہونی چاہیے، اور اس کے لیے بھی نظام ہونا چاہیے، اس کے لیے بھی تدبیر ہونی چاہیے۔ کیسے آپ نے رہائشی مکان سکونت کہاں اختیار کرنی ہے؟ ہر جگہ فساق و فجار کی بستیوں میں جا کر رہائش اختیار نہ کرو، اور فساد کے ماحول میں جا کر اپنے بیوی بچوں کو آباد نہ کرو۔ اگر مناسب بستیاں میسر نہیں ہیں، خود ان کے لیے تدبیر کرو، پلاننگ کرو، اور آسان شرائط پر مکانات اپنے لیے بناؤ اور دوسروں کو بھی موقع دو۔ یہ فریضہ ہے، یہ اس آیت کا نتیجہ نہیں ہے، یہ ایک عمومی طے شدہ ایک فرض ہے ہر انسان کے لیے کہ وہ یہ تدبیر کرے اپنے لیے۔ اس آیہ کریمہ میں امت کی نجات کا طریقہ بتایا جا رہا ہے۔ امت کی نجات کے لیے گھر بنائیں، چونکہ بیت کا مطلب ہم گھر کرتے ہیں، اور یہ نقطہ ضروری ہے، بیت کا لغوی معنی بیتوتا سے ہے، یعنی رات بسر کرنے کی جگہ۔ چونکہ پرسکون چاہیے جگہ، تو اس لیے گھر کو بھی بیت کہہ دیتے ہیں کہ عموماً انسان سکون کے حصول کے لیے گھر آتا ہے، رات بسر کرتا ہے۔ یہاں سے گھر کا نام، جس کو فارسی میں منزل یا خانہ کہتے ہیں، اور آپ کی مادری زبان میں لنڈے میں ہاؤس یا ہوم اس کو کہتے ہیں، یہ بیت کہلاتا ہے عربی میں۔ اصطلاح بیت کی اس کے لیے استعمال ہوتی ہے، لیکن قرآن کریم نے بیت اس سے آگے پیش کیا ہے۔ ایک تو بیت کا لفظ جو زیادہ استعمال ہوتا ہے خصوصاً مسلمین میں اور شیعہ مسلمین کے اندر، اہل البیت، یہاں پر بیت کا لفظ زیادہ استعمال ہوتا ہے، اور اس سے عموماً یہ مراد لیتے ہیں بیت سے گھر، اور گھر سے مراد بھی رسول اللہ کا گھر، اور اہل البیت سے مراد رسول اللہ کا گھرانہ۔ یہ عموماً سارے یہی مراد لیتے ہیں، علماء بھی، مومنین بھی، متدینین بھی، خطباء بھی، سب اہل بیت سے رسول اللہ کا گھرانہ مراد لیتے ہیں۔ اگر ہم غور کریں بیت کے معنی کے اوپر اور بیت سے مراد کیا ہے، تو پھر ہمیں اہل البیت کا بھی صحیح معنی پتہ چل جائے گا کہ اہل البیت کون ہیں۔ جب بیت مشخص ہو جائے، بیت سمجھ میں آ جائے، تو اہل بیت بھی سمجھ میں آ جائیں گے، جن کو عموماً ہم اہل بیت کہتے ہیں۔ اہل البیت، اہل البیت ہوتا ہے، اہل بیت نہیں ہوتا۔ اہل پنجابی ہے، اہل عربی ہے، عموماً ہم عربی پنجابی میں تلفظ کرتے ہیں اہل بیت۔ اہل البیت زبر ہے اس کے اوپر۔ بیت، قرآن کریم نے یہ لفظ استعمال کیا ہے جن خاص مکانات کے لیے اور مقامات کے لیے۔ اس میں سے ایک نمونہ سورہ مبارکہ آل عمران میں ہے۔ سورہ بقرہ کی آیا آپ کے سامنے پیش کی تھی، جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا کہ بیت بنائیں، کعبہ بنائیں، اور کعبہ کا نام بیت ہے۔ اسی سے مربوط ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے لفظ بیت کو کعبہ کے لیے استعمال کیا ہے۔ سورہ آل عمران میں آیا 96، معلوم نہیں 96 آپ کس کو کہتے ہیں؟ 96 کسی کیمیکل کا نام ہے، پرندے کا نام ہے، طوطا ہے، کوئی جانور ہے، کوئی کیا ہوتا ہے 96؟ 96۔ اللہ بھرا کرے ملکہ کا جس نے ہمیں یہ زبان دی ہے۔ آیت 96 میں سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ پہلا گھر، بیت کا مطلب گھر کریں، اگر ہم پہلا گھر یا پہلا بیت نہ کریں، ترجمہ تو زیادہ بہتر ہے، چونکہ ترجموں سے عموماً بات قرآن سے نکل کے تہذیب میں داخل ہو جاتی ہے، کہیں کی بات کہیں اور چلی جاتی ہے جب ہم ترجمہ کرتے ہیں۔
جیسے پہلے کئی مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں، جب ہم جو متبادل الفاظ مختلف زبانوں میں قرآن کے ہم نے بنائے ہیں، وہ الفاظ ان تہذیبوں کے ترجمان ہیں، وہ الفاظ قرآن کے ترجمان نہیں ہیں۔ قرآن کے ترجمان خود قرآن کی اپنی اصطلاحات ہیں، ان کی وضاحت کی ضرورت ہے۔ اصطلاحات قرآن کی، ان کو ترجمہ نہیں، تفسیر کی ضرورت ہے، تبیین۔ جس طرح قرآن نے تفسیر بھی نہیں کہا، تفسیر بھی ہم لوگوں نے خود اپنی طرف سے شروع کر دی ہے، قرآن نے تبیین کہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی حکم ہے کہ ہم نے آپ پر کتاب نازل کی ہے لتبینا، تاکہ آپ تبیین کرو، اور مومنوں کو بھی کہا گیا ہے کہ یہ تبیین ہے، اور اللہ تعالیٰ نے خود بھی فرمایا کہ ہم نے اس کتاب کے مندرجات کو آپ کے لیے تبیین کیا ہے۔ تبیین وضاحت کو کہتے ہیں، کھولنا، کسی مطلب سے غبار ابہام ہٹا دینا، بالکل واضح قابل فہم بنا دینا، ہر ایک کی فہم کے مطابق بات بنا دینا، اس کو تبیین کہتے ہیں۔ تے بے دو یہ ملی ہوئی اور نون، تبیین۔ اس کو ہم تفسیر یا ترجمہ اپنے طور پر کہتے ہیں، تبیین چاہیے قرآن کریم کی۔ اول بیتن، پہلا بیت، ابھی بیت ہی رہنے دیں، جب قرآنی مفردات سے آیات سے سمجھ جائیں گے کہ بیت سے مراد کیا ہے، پھر بے شک ترجمہ بھی کر لینا۔ چونکہ ابھی گھر کہیں گے تو ساتھ کچن بھی ذہن میں آتا ہے، ساتھ سین بھی ذہن میں آتا ہے، پھر گھر کے اندر چارپائیاں ذہن میں آتی ہیں، کرسیاں ذہن میں آتی ہیں، سٹور ذہن میں آتا ہے، اور بہت ساری چیزیں گھر کے اندر۔ پھر جو ہی گھر کا نام لیتے ہیں، پھر ساتھ بیوی کا بھی ذہن میں تصور آتا ہے کہ گھر والی بھی ہوتی ہے، گھر ہوتا ہے تو گھر والی بھی ہوتی ہے، پھر ساتھ بچے بھی ہو جاتے ہیں، ظاہر ہے بیوی ہو، ساتھ سسرال بھی ہو جاتے ہیں، ساتھ اور بہت سارا بڑھ جاتا ہے سلسلہ آگے۔ لہٰذا بیت کو بیت ہی رہنے دیں، ابھی اس کو گھر نہ بنائیں، بات آگے چلی جائے گی۔ اول بیتن، پہلا بیت، پہلا بیت وضع للناس، جو لوگوں کے لیے، عوامی گھر، ناس کے لیے، نہ کسی خاندان کے لیے، نہ چند معین افراد کے لیے، انسانیت کے لیے، بشریت کے لیے پہلا بیت جو بنایا گیا، وضع للذی ببکۃ، بکہ میں، بکہ مکہ کا ہی پرانا نام ہے، پہلے مکہ کو بکہ کہتے تھے، پھر یہ مکہ بن گیا، یا کہیں ایک قرات میں بکہ بھی کہتے ہیں، اسی کو مکہ بھی کہتے ہیں، وہی معروف شہر جس کے اندر کعبۃ اللہ ہے۔ للذی ببکۃ مبارکن وہدن للعالمین، یہ بیت، پہلا بیت زمین پر ناس کے لیے، بشریت کے لیے، انسانیت کے لیے، تمام انسانوں کے لیے بنایا گیا ہے مکہ کی سرزمین پر، اور اس بیت کو مبارک بھی بنایا گیا ہے۔ مبارک ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں کانگریجولیشن، یہ نہیں ہے، مبارک کانگریجولیشن کو نہیں کہتے، بلکہ مبارک برکت سے ہے۔ برکت یعنی افزونی، جہاں سے انسانی ضرورتیں، بنیادی ضرورتیں وافر مقدار میں مہیا ہوں، جہاں پر وافر مقدار میں نہ ختم ہونے والی ضرورتیں یا خزانے جہاں پر ہوں، اس کو عربی میں مبارک کہتے ہیں۔ مبارک یعنی فراوان، نعمتوں سے بھرا ہوا، اٹا ہوا، مالا مال جگہ، یہ مبارک ہے۔ عموماً آپ کسی کو گھر بناتے ہوئے دیکھتے ہیں، کہتے ہیں مبارک ہو، یعنی برکتیں ہوں اس کے اندر، خیرات فراوان ہوں اس کے اندر، یا اولاد کسی کو اللہ نعمت دیتا ہے، آپ مبارک کہتے ہیں، مبارک ہو یعنی برکتیں ہوں اس کے اندر، دعا ہے مبارک، خیرات فراوان، خیر فراوان، اور نعمات فراوان، اور ہر وہ چیز جو انسان کی اساسی بنیادی ضرورت بن سکتی ہے، اس کی افزونی، اس کی فراوانی، اور اس کا نہ ختم ہونے والا منبع، یہ برکت کہلاتا ہے۔ یہ پہلا بیت جو انسانیت کے لیے، بشریت کے لیے حکم خدا سے بنا،
یہ مبارک ہے بشریت کے لیے، یعنی اس کے اندر ہیں ہر وہ چیز انسان کے لیے یہاں رکھ دی گئی ہے جو آئندہ نسلوں کی ضرورت ہے، وہ یہاں سے ان کو میسر آئے گی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہاں جائیں گے آپ دعائیں مانگیں گے، جس طرح ابھی ہو رہا ہے کہ ہم وہاں اکٹھے ہوتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں، عمرہ کے لیے جاتے ہیں، طواف کرتے ہیں، دیوار کعبہ تھام کے پردہ کعبہ سے لپٹ کر پھر وہاں روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، پھر اس کے بعد تمام چائنا کی پروڈکٹس ساری لسٹ نکال کے کعبہ کے سامنے روتے ہوئے آنسوؤں سے تر کر کے اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ یہ چائنا نے اتنی محنت کی ہے، کسی نے تو خریدنی ہے یہ، لہٰذا پروردگار میں تیرا مخلص بندہ ہوں اور مجھے اتنے پیسے ڈالر دے کہ میں یہ ساری چائنا کی چیزیں خرید لوں۔ اس کو ہم نہ کہیں برکت، یہ نہیں ہے مراد۔ مبارک کعبہ جو مبارک ہے، یعنی ایسا مرکز ہے کعبہ کہ انسانیت کے لیے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے اس کی مرکزیت یہاں ہے، وہ یہاں اس مرکز سے وابستگی اور اس مرکز کی طرف رجوع، اور جیسا پہلی آیت میں تھا مثابۃً للناس، یعنی لوگوں کے پلٹ کر بار بار آنے کی جگہ، رجوع کرنے کی جگہ، جہاں لوگ بار بار آئیں گے۔ کیوں بار بار آئیں گے؟ چونکہ مرکز ہے ان کا، ان کی مرکزیت یہاں رکھ دی گئی ہے، اس نقطے پر رکھ دی گئی ہے۔ یہ اللہ کو مانتے ہیں، اللہ وحدہ لا شریک کو، لہٰذا روایات میں ہے کہ کعبہ در حقیقت زمین پر اللہ کی توحید کی علامت ہے، توحید الہی کی علامت زمین کے اوپر یہ ہے، ایک مرکز ہے جہاں پر خدا پرست انسانوں کی مرکزیت رکھی گئی ہے یہاں پر، اور ساری چیزیں مربوط اس سے کر دی گئی ہیں، کعبہ سے مربوط کر دی گئی ہیں۔ یہ اول بیت ہے جو لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے، وہ ہدن، مبارک بھی ہے اور ہدایت بھی ہے، یعنی اس مرکز سے بشریت کو ہدایت ملنی ہے۔ ہدایت بھی ہم سمجھیں قرآنی اصطلاح میں ہادی، عرب اس پتھروں کے ٹیلے کو، برج کو، ٹاور کو کہتے ہیں جو صحرا میں عام طور پر بناتے ہیں لوگ۔ کسی جگہ بھی آپ دیہاتی علاقے میں، پہاڑی علاقے میں، صحرائی علاقے میں جائیں تو آپ کو اوپر نیچے پتھر رکھے ہوئے نظر آتے ہیں، اور بعض اوقات ان کو رنگ چونا کیا ہوا ہوتا ہے۔ یہ پتھر علامت ہوتے ہیں یا زمین کی کہ کس کا قبضہ ہے، کس کی ملکیت ہے، وہ کوئی پتھر رکھ کے ایک دو اوپر نیچے علامت گاڑ دیتا ہے، بنا دیتا ہے، یا پھر راستے کی علامت ہوتے ہیں جسے سنگ میل کہا جاتا ہے۔ جب پکے روڈ نہیں ہوتے تھے اور کچے راستے ہوتے تھے اور لوگ انہی کچے راستوں پر چلتے تھے، شہروں سے، ایک شہر سے دوسرے شہر میں، ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں، ان کچے راستوں کی نشاندہی کے لیے راستوں کے ساتھ ساتھ مختلف فاصلوں پر پتھر رکھ دیے جاتے تھے۔ ایک میل کے بعد اس کو سنگ میل کہا جاتا تھا کہ ایک میل پچھلے سفر سے یا پچھلے پتھر سے اس پتھر تک ایک میل کا فاصلہ بنتا ہے۔ یہ پتھر جو نمایاں کر کے اونچا برج بنا کے، ٹاور بنا کے، اوپر نیچے پتھر رکھ کر نشانی بناتے تھے تاکہ صحرا میں دور سے یہ نظر آئیں یہ پتھر، اس کو عربی زبان میں ہادیہ کہتے ہیں۔ ہے دو آنکھوں والی دال اور یہ ہادیہ، یہ ہادیہ کہلاتا ہے۔ اگر آپ نے راستہ ڈھونڈنا ہو تو کہتے ہیں ہادیہ دیکھو کہاں ہے، جہاں ہادیہ ہے وہیں پر راستہ ہوگا، چونکہ راستے کی علامت ہادیہ ہے۔ اسی سے ہادی اور ہدایت بنا ہے۔ ہدایت اور ہادی یعنی وہ علامتیں اور وہ وسائل اور وہ رہنمائی اور وہ آگاہی اور وہ علم اور وہ روشنی جو انسان کو راستوں کا پتہ دے دے، جس سے راستے سمجھ میں آ جائیں، طریقے سمجھ میں آ جائیں، میتھڈ سمجھ میں آ جائیں، اسلوب سمجھ میں آ جائیں، منہج سمجھ میں آ جائیں، وہ چیزیں جو انسان کو زندگی کے مقصد تک پہنچانے کی راہیں بتائیں
اور زندگی کی ضرورتیں حاصل کرنے کے راستے جو چیزیں انسان کو بتائیں ان کو ہدایت کہتے ہیں۔ انسان کو اللہ نے پیدا کیا ہے اور مقصد اس کا رکھا ہے، اس مقصد کے حصول کے لیے انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اہتمام کیا ہے، اور وہ سارا اہتمام ہدایت کہلاتا ہے۔ یہ بیت جو اللہ تعالیٰ نے بنوایا حکم دے کر ابو الائمہ حضرت ابراہیم خلیل علیہ الصلاۃ والسلام سے کہ بیت تعمیر کرو اور پھر ناس اذن فی الناس، بشریت کو بلاؤ اس مرکزیت کی طرف، اور پھر لوگوں کے اوپر لازم قرار دیا کہ آپ وہاں پر ضرور حاضر ہوں اس مرکز کے اندر۔ کیوں حاضر ہوں؟ چونکہ یہ مبارک ہے تمہارے لیے اور اس کے اندر ہدایت ہے انسانیت کے لیے، یہ مرکز ہدایت ہے اور یہ مرکز ہے برکت ہے۔ برکت یعنی تمام ضروریات زندگی، تمام ضروریات زندگی کے حصول کے لیے یہ مرکزی آفس ہے۔ اب بیت کا معنی کرتا ہوں، بیت عموماً گھر معنی کرتے ہیں، اور پھر گھر کی جب بات آتی ہے تو گھرانہ ساتھ اور گھر والی ساتھ خود ہی آ جاتے ہیں۔ آج کی رائج زبان میں، مطبوعات میں بھی، میڈیا میں بھی اور عام بول چال میں ہاؤس کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے سیاسی ایوان کے لیے۔ مثلا پارلیمنٹ کو جب اجلاس ہو رہا ہوتا ہے تو اس کو ہاؤس کہتے ہیں، یعنی اس کے جو ارکان ہیں ہاؤس، وہ سرکاری یا کسی کمپنی کا ادارہ جہاں پر تدبیر کرنے والے لوگ، سوچ بچار کرنے والے لوگ، فیصلے کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، اس کو عموماً ہاؤس سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ ہاؤس ہے ڈپارٹمنٹ کا، یہ ہاؤس ہے پارلیمان کا، یہ ہاؤس ہے پریزیڈنسی کا، یہ ہاؤس ہے فلاں کا، یعنی یہاں پر رسمی لوگ، متعین لوگ، مشخص لوگ، ان کا بیٹھنا تدبیر کے لیے، سوچ بچار کرنا، فیصلے کرنا مملکت کے لیے، اس کو آج کی رائج زبان میں ہاؤس کہا جاتا ہے۔ مثلا یہ ہاؤس کا ممبر ہے، یہ ہاؤس کا رکن نہیں ہے، تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں وہاں پر، اسے اجلاس سے اٹھا دیا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ آپ ہاؤس کے ممبر نہیں ہو، ہاؤس برپا ہو گیا، ہاؤس شروع ہو گیا، یعنی رسمی افراد، باقاعدہ منظور شدہ افراد، منصوب افراد، طے شدہ افراد، ان کی جو ان کے اختیارات ہیں، ان اختیارات اور اپنی حیثیت و منصب کے مطابق انہوں نے یہاں پر اس اجلاس کے اندر بیٹھ کر یہ فیصلہ کرنا ہے۔ قرآن کریم میں جو اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو کہا یہ بیت ہے بشریت کا، اسی ہاؤس میں ہے، یعنی یہ بیت ہے، یہ مرکز ہے، اور اس مرکز کے اندر تمام بشریت کو رجوع کرنا ہے، مثابۃ للناس، بشریت نے یہاں پر آنا ہے۔ خوب آ کے کیا کریں؟ اپنی ضروریات یہاں سے لے کے جائیں، ان کے لیے باقاعدہ دستور یہاں سے لے کے جائیں، منشور یہاں سے لے کر جائیں۔ اس اجلاس کے اندر انہیں سب کچھ، تمام مسلمین، بشریت کو، عالمین کو یہاں سے سالانہ اجتماع میں رہنمائی ملے گی اور ہدایت یہاں سے لے کر جائیں۔ اسی طرح جس طرح مکہ کے اندر، بکہ کے اندر بیت وضع للناس، مدینہ کے اندر اسی بیت بکہ کا نتیجہ توحیدی ہاؤس کا، یعنی ہاؤس آف توحید یوں کہیں، کعبہ کے بیت کا اگر ترجمہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس ملکہ کی زبان کے ذریعے سے کریں، چونکہ اردو میں گھر کہہ دیتے ہیں آپ اس کو۔ یہ ہاؤس آف توحید، نظام توحید کا مرکز، اس مرکز سے نکلا ہوا نظام، بنا ہوا نظام، یہ مدینہ میں قائم ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا رسول اللہ کو کہ آپ یثرب تشریف لے جائیں، وہاں جا کر نظام توحید، حکومت قائم کریں۔ بیت یہی رہے گا، ہاؤس توحید کا یہی رہے گا، اسے نہیں بدلنا، اس کے متبادل کوئی جگہ نہیں بنانی، اس کی رسمیت قائم رہے گی، لیکن جو سسٹم بنانا ہے، حکومت بنانی ہے، اور بشریت کی ہدایت کے لیے جو آپ نے نظام بنانا ہے،
وہ یثرب میں جا کر تشکیل دیں۔ خوب یثرب میں حضور نے جا کر نظام بنایا، نظام بنا کر وہاں پر ایک چیز ایک تو مسجد النبی بنائی، مسجد بنائی تمام مسلمین کے لیے کہ وہاں آئیں، شرکت کریں، نماز جماعت پڑھیں۔ ایک رسول اللہ نے حجرے بنائے اپنی ازواج کے لیے، متعدد ازواج تھیں، مکہ میں ایک زوجہ تھیں، مدینہ میں کئی ازواج تھیں، جتنی ازواج تھیں اتنے گھر تھے، اتنی ضرورتیں پوری تھیں۔ ہر زوجہ کے لیے الگ حجرہ تھا، اور رسول اللہ بھی باری باری ان حجرات میں جاتے اور تقسیم تھے ایام رسول اللہ کے کہ کس زوجہ کے گھر میں کتنا وقت گزارنا ہے۔ یہ بھی حجرات تھے۔ لوگوں کے اپنے گھر بھی بنے ہوئے تھے مدینہ کے اندر، لیکن اس بیچ میں یعنی رسول اللہ کا خاندان، ازواج ہیں رسول اللہ کی بیٹی ہیں اور بیٹی کی اولاد ہیں۔ اب اس بیچ میں ایک نئی چیز رسول اللہ نے متعارف کروائی قرآن کریم کی آیت کی روشنی میں، سورہ احزاب آیت 33 میں کہ یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ یہاں اہل البیت آپ کی تطہیر کا اللہ نے ارادہ کر لیا ہے، آپ کی پاکیزگی نزاہت کا اللہ نے ارادہ کر لیا ہے۔ خوب یہاں سے ایک چیز اب اضافہ ہوتی ہے، حجروں کے ہوتے ہوئے، مسجد کے ہوتے ہوئے، اور انصار اور مہاجرین کے گھروں کے، کالونیوں کے ہوتے ہوئے ایک چیز اور اضافہ ہوتی ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ بیت اور اس کے اہل۔ یہ بیت ایک اضافہ، یہ کعبہ بھی نہیں ہے۔ وہ اول بیت وضع للناس للذی ببکہ تھا، وہ مکہ میں ہے، بکہ میں ہے، وہ ایک بیت ہے، وہ ہاؤس ہے ایک۔ اسی طرح ایک اور ہاؤس وہاں بنایا گیا جہاں پر اللہ کے حکم سے نظام توحیدی قائم کیا گیا۔ اس نظام توحیدی کو بھی ایک ہاؤس کی ضرورت ہے، اور اس کا نام بنایا بیت النبوہ، بیت الرسالہ و بیت النبوہ۔ امام حسین علیہ السلام نے جب یزید نے حکم دیا بیعت کا اپنے والی کو کہ آپ اہل مدینہ سے اور خصوصاً امام حسین سے بیعت لیں، اور ولید نے طلب کیا امام کو اپنے دفتر میں اور بیعت کا مطالبہ سامنے رکھا، امام حسین علیہ السلام نے اپنا تعارف کروایا کہ تمہیں پتہ ہے میں کون ہوں؟ انا اہل بیت النبوہ، میں بیت نبوت کا رکن ہوں، میں بیت نبوت کا ممبر ہوں۔ جس طرح یہاں کوئی فرد جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں، آپ کو پتہ ہے میں کون ہوں؟ میں پارلیمان کا رکن ہوں، میں کابینہ کا رکن ہوں، میں فلاں ہاؤس کا رکن ہوں، تمہیں پتہ ہے میں کون ہوں؟ مجھ سے کیا طلب کر رہے ہو آپ؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے میں کون ہوں، کس سے کیا مانگ رہے ہو؟ انا اہل بیت النبوہ، میں بیت نبوت کا رکن ہوں۔ اہل یعنی مجھے ممبرشپ اللہ نے دی ہے بیت النبوت کی۔ بیت النبوت کس چیز کا نام ہے؟ نہ حجرے کا، حجرہ نہیں ہے بیت، یہ گھر نہیں ہے، یہ وہ مرکزیت ہے، نبوت کے ذریعے جو نظام قائم ہوا ہے اس نظام کی مرکزیت کا نام بیت النبوہ ہے۔ اس بیت النبوت کے ارکان کا نام اہل البیت ہے، اور وہ ارکان ذریت ابراہیم میں ہیں، اور یہ اہتمام بانی بیت توحید نے اللہ سے مانگا تھا جب خداوند تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو فرمایا انی جاعلک للناس اماما، ہم آپ کو لوگوں کا امام قرار دے رہے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم نے پھر اسی کے بعد ہے کہ اب آپ بیت بناؤ، اب آپ تعمیر بیت کرو۔ اسی میں حضرت ابراہیم نے طلب کیا تھا وہ من ذریتی، یہ جو مجھے جو حیثیت دی جا رہی ہے امامت کی، تو یہ تو یوں تو نہیں کہ میری ابراہیم کی خصوصیت کی وجہ سے مجھے امامت ملی ہے،
یا آج کے زمانے کی کوئی ایسی خصوصیت ہے کہ آج امامت مقرر ہوئی ہے. یہ تو بشریت کی ضرورت ہے امامت. جب تمام بشریت کی قیامت تک ضرورت ہے تو تمام بشریت قیامت تک کے لیے امامت بشریت کے اندر درکار ہے. اور جب اللہ نے امامت ہر نسل کے لیے مقرر کرنی ہی ہے تو کیوں نہ میری ذریت کو یہ اللہ اعزاز دے. چونکہ کسی سے تو اللہ نے امام بنانا ہے, خود میری ذریت میں یہ اختصاص ہو جائے. لہٰذا حضرت ابراہیم نے ذریت کے لیے طلب امامت کر لی اور اللہ نے منظور کر لی, لیکن ساتھ شرط بتا دی, لا ینال عہد الظالمین, ظالم اس عہد اور اس رکنیت تک نہیں پہنچ سکتا. خوب اب توجہ فرمائیں آپ کے اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم نے بیت بنایا, ہاؤس بنایا, اور پھر لوگوں کو اس کی طرف تمام بشریت کو رجوع کے لیے کہا کہ آپ نے یہاں آنا ہے, اس لیے کہ مبارک اور ہدایت یہ ہے, مرکزیت اس کو حاصل ہے. اور اسی ہدایت سے, اسی ہاؤس سے نکلا ہوا نظام اللہ تعالیٰ نے مدینہ میں رسول اللہ کو حکم دے کے تاسیس کروایا. اب وہ نظام جو نبوت کے ہاتھوں سے تعمیر ہوا, تاسیس ہوا, اس کو بھی ایک ہاؤس کی ضرورت ہے. ہاؤس کون ہوتا ہے؟ یعنی وہ رسمی لوگ, وہ باقاعدہ لوگ, منصوب لوگ, طے شدہ شخصیات معین جنہوں نے اس مرکزیت کا نظام سنبھالنا اور چلانا ہے. یہ ممبران ہیں اس ہاؤس کے. اس لیے فرمایا میں بیت النبوہ, ہاؤس آف نبوت کا ممبر ہوں. تمہیں پتہ ہے میں کون ہوں؟ میں کوئی عام ووٹر نہیں ہوں تمہارا, رعیت نہیں ہوں تمہاری. میں بیت نبوت کا رکن ہوں, اہل بیت النبوہ. خوب اب عزیزان, اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ ان تبوأ لقومکما, تم دونوں رہبر, تم دونوں لیڈر, دونوں مل کر تدبیر کرو. اور کیا بناؤ؟ لقومکما بیوتن, آپ مصر کے اندر اپنی قوم کے لیے بیوت بناؤ اور پھر ان بیوت کو قبلہ بناؤ. یعنی یہ ہاؤس بناؤ, یہ مرکزیت بناؤ, اور اس مرکزیت کے اندر تم قبلہ یعنی مرکزیت ان کو دو, ان بیوت کو, ان ہاؤسز کو, اور وہ مرکز جو تمہارے وجود میں آ جائیں, پھر اس کے بعد ان میں اقامت الصلاۃ کرو. اقامت الصلاۃ ہم اس بات کو کسی اور مناسبت پہ چھوڑتے ہیں. صلاۃ کی تشریح جیسے ایام فاطمیہ میں حضرت سیدہ سلام اللہ تعالیٰ علیہا کے خطبہ نورانی کے ایک جملے کی تفسیر میں, جس میں بی بی نے زکوٰۃ کے بارے میں فلسفہ زکوٰۃ بیان فرمایا اور توفیق ہوئی اور قرآن کریم سے مختصر زکوٰۃ کی تشریح کی. صلاۃ بھی اسی طرح کسی مناسب موقع پر اس کی وضاحت کی ضرورت ہے. مختصر یہ کہ صلاۃ کو اگر اس کا ترجمہ جو نماز کرتے ہیں, یہ بھی وہی مسئلہ ہے. زکوٰۃ کا ترجمہ نہیں کیا مسلمانوں نے, اچھا کام کیا ہے. ساری زبانوں میں لفظ زکوٰۃ ہی ہوتا ہے. فارسی میں زکوٰۃ ہے, انگلش میں بھی زکوٰۃ ہے, اردو میں بھی زکوٰۃ ہے. اے کاش کسی کا ترجمہ نہ کرتے. جیسے خمس کا ترجمہ نہیں کیا, خمس ہر زبان میں خمس ہی ہے, پشتو, پنجابی, سرائکی اور فارسی اور ترکی اور ہر زبان میں خمس ہے. زکوٰۃ ہے. اے کاش صلاۃ کا نہ کرتے ترجمہ, نماز صلاۃ ہی رہنے دیتے. جیسے ایمان کا نہیں کیا ترجمہ, بہت اچھا کام کیا آپ نے, ایمان کا ترجمہ نہیں کیا. ایمان وہی اصل اصطلاح دین کی قائم رکھی ہے. صلاۃ بھی قائم رکھتے, اقامت الصلاۃ کریں آپ. اقامت الصلاۃ, اب صلاۃ کو ایک جو حیثیت دی گئی ہے عمود الدین. صلاۃ کیا چیز ہوتی ہے؟ وہ صلاۃ کی خصوصیات سے ہمیں سمجھ میں آیا گیا کہ صلاۃ ہے کیا چیز. دین کا بنیادی مرکزی ستون, اصل پلر جس کے اوپر دین قائم کرنا ہے, دین کا نظام سارا قائم ہونا ہے صلاۃ کے ذریعے سے. الصلاۃ عمود الدین, یہ عمود, یہ مرکزی ستون دین کا ان مراکز کے اندر, ان ہاؤسز کے اندر آپ نے دین کا نظام قائم کرنا ہے. دین کا نظام قائم ہوتا ہے ستونوں کے ذریعے سے, اور دین کا مرکزی ستون صلاۃ ہے. لہذا اقامت الصلاۃ کرو ان مراکز کے اندر, یعنی نظام دین کی بنیاد رکھو,
اور ستون دین ان مراکز کے اندر قائم کرو، اور یہ ستون جب تم قائم کر لو گے ان مراکز کے اندر، پھر اس کے بعد بشر المومنین، اب لوگوں کو وعدہ دے سکتے ہو، بشارت دے سکتے ہو کہ لوگوں آزادی کا وقت قریب آ گیا ہے، صبح آزادی قریب ہے، نجات قریب ہے، فرعون کا غرق ہونا قریب ہے، ستم اور طاغوت کے نظام کا خاتمہ قریب ہے، یہ غرقاب ہونے والے ہیں۔ کیوں؟ کہ اللہ کے حکم سے مرکزیت بھی بن گئی ہے، اس مرکزیت کے اندر نظام دین کے ستون بھی قائم ہو گئے ہیں، اور نظام دین کے ستون قائم ہونے کے بعد لوگوں نے ان مراکز کو اپنا قبلہ اور مرکز بھی مان لیا ہے، اور ان مراکز سے لوگ وابستہ بھی ہو گئے ہیں، اس کے ساتھ جڑ بھی گئے ہیں۔ پس اب آزادی کی صبح بہت قریب ہے، اور ظلمت ظلم کی شب چھٹنے والی ہے، صبح طلوع ہونے والی ہے۔ بشر المؤمنین، یہ تدبیر ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے۔ ان بیوت کو آپ نے قبلہ اور قبلہ کے اندر آپ نے اقامت الصلاۃ کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں فہم دین کی توفیق عطا فرمائے، اور خداوند تبارک و تعالیٰ ہمیں ان ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، سیما علی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام، وفاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین، والحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ وسبطی الرحمہ، وعلی ابن الحسین ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد وموسیٰ ابن جعفر، وعلی ابن موسیٰ ومحمد ابن علی وعلی ابن محمد والحسن ابن علی والحجۃ ابن الحسن القائم المنتظر المہدی، حجج اللہ علی عبادہ و امناؤہ فی بلادہ، واللعن علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں، تقوی کی جانب دعوت دیتا ہوں اور تاکید کرتا ہوں اپنی زندگی تقوی کے زیر سایہ بسر کریں، تقوی کے حصار میں زندگی گزاریں اور تقوی کی بنیاد پر نظام زندگی قائم کریں۔ تقوی انسانی زندگی کی تحفظ کی تدبیر ہے، اور اس تدبیر کو عملی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اہتمام فرمایا ہے۔ اس اہتمام کا ایک اہم مصداق و رکن صلاۃ الجمعہ ہے، نماز جمعہ۔ نماز جمعہ اپنی اہمیت، افادیت کے لحاظ سے منفرد عبادت ہے، بے نظیر و بے مثال، اور کوئی دوسری عبادت نماز جمعہ کی متبادل نہیں ہے۔ لیکن بعض شبہات کی بنیاد پر نماز جمعہ بے رغبتی کا شکار ہو گئی ہے، اور جس وجہ سے مومنین بھی اہل علم کی اتباع میں نماز جمعہ و صلاۃ الجمعہ کی نسبت بے رغبت ہیں۔ متعدد علماء و فقہاء نے اپنے عہد میں اس متروک، فراموش شدہ و مہجور فریضہ کو احیاء کرنے کی کوشش کی ہے، جن میں
شہید ثانی رحمۃ اللہ علیہ سر فہرست ہیں۔ شہید نے جو کتاب لکھی ہے جو ہمارے زیر بحث ہے ان خطبات میں، شہید کا یہ موقف ہے، یہ نظریہ ہے دیگر علماء کی طرح کہ نماز جمعہ واجب ہے قرآن کریم کی صریح نص کی بنیاد پر اور صحیح و سند روایات کی دلیل سے نماز جمعہ واجب ہے عیناً اور تعیناً۔ عینی واجب ہے یعنی ہر ایک پر واجب ہے فرداً فرداً، اور اسی طرح تعیناً یعنی نماز جمعہ اور ظہر جمعہ کو فقط نماز جمعہ واجب ہے، کوئی اور چیز متبادل یا اختیاراً دوسری چیز نہیں ہے۔ اس کے لیے شہید نے استدلال کیا ہے پہلے آیات قرآن سے، سورہ جمعہ اور سورہ منافقون کی آیات سے، اور پھر اس کے بعد احادیث پیش کی ہیں۔ پہلی حدیث نبوی تھی جس میں صراحت کے ساتھ حکم تھا کہ الجمعۃ حق واجب علی کل مسلم۔ دوسری روایت صحیحہ زرارہ ہے عن الباقر علیہ السلام، امام پنجم امام باقر علیہ السلام سے ہے، اس میں بھی امام کا فرمانا ہے فرض اللہ علی الناس من الجمعۃ الی الجمعۃ 35 صلاۃ منہا صلاۃ واحدہ فرضها اللہ فی جماعۃ وہی الجمعہ۔ اور تیسری روایت ہے صحیحہ ابی بصیر و محمد ابن مسلم، یہ دو راوی ہیں، بہت ہی ارجمند و ثقہ راوی ہیں اسناد امامیہ میں، احادیث کتب احادیث امامیہ میں متعدد 18 راوی ہیں جن کے بارے میں اجماع ہے، اتفاق ہے کہ وہ جس روایت کے اندر ہوں وہ روایت قابل قبول ہے اور وہ مورد اعتماد ہیں۔ ان میں سے یہ دو بزرگوار ہیں ابی بصیر و محمد ابن مسلم۔ ان الصادق علیہ السلام، حضرت امام صادق علیہ السلام سے روایت نقل کرتے ہیں، قال ان اللہ تعالی فرض فی کل 7 ایام 35 صلاۃ، اللہ تعالیٰ نے ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک یعنی 7 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے 35 نمازیں واجب قرار دی ہیں۔ 7 دنوں میں روزانہ 5 نمازیں اور 7 دنوں کی مجموعاً 35 واجب نمازیں ہر مسلمان کے لیے اللہ نے واجب قرار دی ہیں۔ منہا صلاۃ واجبۃ علی کل مسلم، ان روایات کے الفاظ پر یہ اہل البیت، ابھی معنی سمجھ گئے ہیں اہل البیت کا، اہل البیت علیہ السلام امام معصوم علیہ السلام کے الفاظ ہیں، یہ فقہا کے فتاویٰ کے الفاظ نہیں ہیں، یہ کسی خطیب کے الفاظ نہیں ہیں، امام حجت کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 7 دنوں کے اندر مومن پر 35 نمازیں واجب قرار دی ہیں۔ منہا صلاۃ واجبۃ علی کل مسلم، ان میں سے صلاۃ ہے ایک نماز واجب ہے ہر مسلمان پر، ان یشہدھا الا 5، کہ ان میں سے ہر مسلمان وہ نماز قائم کرے اور مشاہدہ کرے، اس میں حاضر ہو سوائے 5 لوگوں کے، ان 5 لوگوں پر یہ نماز واجب نہیں ہے، وہ نکال دیے گئے ہیں، مستثنیٰ ہیں۔ ایک المریض والمملوک والمسافر والمرأہ والصبی، 5 طبقات ایسے ہیں ان پر واجب نہیں ہیں، لازمی نہیں ہے ان پر، اگر نہیں بھی انہوں نے یہ نماز پڑھی، یہ واجب نماز، تو ان کی بخشش ہے، لیکن باقی سب پر واجب ہے، اور وہ یہی نماز جمعہ ہے۔ وَمِنْهَا صحیحۃ منصور ابن حازم عن ابی عبداللہ علیہ السلام، یہ روایت بھی امام صادق علیہ السلام سے ہے اور اس کے راوی منصور ابن حازم ہیں، وہ یہ روایت کرتے ہیں، قال، امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، یجمع القوم یوم الجمعہ، یہ پہلے بات کر رہے ہیں ہم کہ یوم الجمعہ کو جمعہ
اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ روز یوم الجمع ہے، اجتماع، جمعیت، اکٹھے ہونے کا دن، اس کا نام ہی یہی ہے، اکٹھے ہونے کا دن، یوم الجمعہ۔ سونے کا دن نہیں ہے، کھیلنے کا دن نہیں ہے، کاروبار کا دن نہیں ہے، یوم الجمع ہے، یعنی اکٹھے ہونے کا دن ہے، جمع ہونے کا دن ہے۔ یجمع القوم یوم الجمعہ، قوم اجتماع کرے گی جمعہ کے روز۔ اذا کانوا خمسۃ فما زاد، جب 5 افراد جمع ہو جائیں، 5 افراد اکٹھے ہو جائیں تو ان کے اوپر نماز جماعت کرنا، نماز پڑھنا واجب ہے۔ وَإِن كَانُوا أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةٍ فَلَا جُمْعَةَ لَهُمْ، اگر 5 سے کم ہوئے، 4 ہوئے، 3 ہوئے، 2 ہوئے، پھر نماز جمعہ نہیں پڑھ سکتے، چونکہ نماز جمعہ جماعت کی صورت میں ہوگی، اجتماع کی صورت میں ہوگی، اور اقل الاجتماع 5 افراد سے شروع ہوتا ہے، 5 سے نیچے اجتماع نہیں ہوتا۔ اب یہ جو پارٹیاں ہیں، ایک آدمی سے ایک پارٹی بنی ہوئی ہے، 2 آدمی مل کے پارٹی بنائی ہوئی ہے، 3 آدمی مل کے اجتماع کر لیتے ہیں، یہ اجتماع شمار نہیں ہوتا۔ اجتماع اقل الاجتماع 5 افراد سے آغاز ہوتا ہے۔ فلا جمعۃ لہم والجمعۃ واجبۃ علی کل احد، نماز جمعہ واجب ہے ہر ایک پر، فردن فردن، عینی، یہ وجوب عینی کہلاتا ہے، ہر فرد پر نماز جمعہ واجب ہے، کفائی نہیں ہے کہ کچھ ادا کر دیں تو سب کا ادا ہو جائے، سب کو اپنے اپنے فریضے کو ادا کرنا ہوگا۔ لا یعذر الناس فیہا الا خمسۃ، معذور نہیں ہے، بخشش نہیں ہے، اجازت نہیں ہے، چھوٹ نہیں ہے کسی کو بھی، ہر ایک پر واجب ہے سوائے 5 طبقات کے۔ ایک المرأہ، عورتوں پر واجب نہیں ہے، والمملوک، غلاموں پر، والمسافر، یہ غلاموں میں ملازمین اور نوکر نہیں آتے، یہ مملوک نہیں شمار ہوتے آج کل۔ مملوک وہ باقاعدہ زر خرید، مال کے طور پر جن انسانوں کو خریدا جاتا تھا، جس طرح حیوانات خریدتے ہیں، گاڑیاں خریدتے ہیں، اسی طرح انسان بھی خرید و فروخت ہوتے تھے پہلے۔ اگر اس طرح کا خریدا ہوا کسی کے پاس غلام ہے، اس پر نماز جمعہ واجب نہیں ہے۔ والمسافر، مسافر پر نماز جمعہ واجب نہیں ہے۔ والمریض والصبی، بیمار اور بچے کے اوپر نماز جمعہ واجب نہیں ہے۔ ممنوع نہیں ہے ان پر، یوں نہیں ہے کہ یہ نماز جمعہ میں نہ آئیں، جیسے عورتوں کے لیے عموماً یہ ذہنیت بنائی گئی ہے کہ عورتوں کے لیے گویا ممنوع ہے نماز جمعہ۔ عورتوں کے لیے بھی تاکید ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ایک طرف سے یہ حکم بیان فرماتے تھے کہ عورتوں پر واجب نہیں ہے، دوسری طرف سے عورتیں شریک ہوتی تھی نماز جمعہ میں رسول اللہ کے ساتھ، اور تشویق کرتے تھے، رغبت دلاتے تھے کہ کیا کریں آپ بھی نماز کے اندر شریک ہوں، اور اگر خواتین وجوب کی نیت سے پڑھیں تو ان کو واجب فریضہ ہی ان کا شمار ہوگا۔ یوں نہیں ہے کہ خواتین اگر نماز جمعہ پڑھیں تو واجب شمار نہیں ہوگا، بلکہ زور پڑھنی پڑے گی ان کو، نہ، اگر نماز جمعہ واجب کی نیت سے پڑھتی ہیں تو ادا ہو جائے گا، لیکن انہیں استثناء دی گئی ہے کہ اگر نہ بھی پڑھیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ وَمِنْهَا صَحِيَّةُ عمر ابن یزید عنہ علیہ السلام، عمر ابن یزید، یہ یزید وہ نہیں ہے ملعون، یزید عربی نام تھا، اس ملعون سے پہلے ایک عام نام تھا، بہت سارے صحابہ کا نام ہے، ائمہ کے شاگردوں کا نام ہے، اور عام رائج نام تھا دیگر ناموں کی طرح، لیکن جب وہ شرور پیدا ہوا اور اس نے وہ ظلم کیا تو اس کے بعد سے کبھی نام بن گیا۔ مسلمان نہیں رکھتے اس نام کو عموماً، بلکہ عربوں نے ترک کر دیا، حتیٰ غیر مسلم بھی یزید نام عربوں کے ہم منفور ہو گیا، یہ نام نہیں رکھتے۔ یہ صحابی ہیں امام علیہ السلام کے۔ صحیحۃ عمر ابن یزید قال اذا كانوا سبعۃ، جب 7 افراد اکٹھے ہو جائیں،
یوم الجمعہ جمعہ کے دن فَلْيُصَلُّوا فِي جَمَاعَةٍ، اس روایت کو اور اس جیسی روایات کو ذہن میں رکھیں، بعد میں آنے والی گفتگو میں ان روایات سے سروکار ہوگا ہمارا دوبارہ۔ اس میں امام علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جب 7 آدمی روز جمعہ اکٹھے ہو جائیں تو یہ ظہر جمعہ کو اقامت الصلاۃ کریں۔ کس طرح کی اقامت الصلاۃ؟ وہ جماعت جو 7 آدمیوں یا 5 آدمیوں سے تشکیل دی جاتی ہے وہ جماعت پڑھیں، یعنی جمعہ۔ فَلْيُصَلُّوا فِي جَمَاعَةٍ یعنی الجمعہ، جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں یعنی جمعہ پڑھیں۔ لِأَنَّ مُطْلَقَ الْجَمَاعَةِ لَا يُشْتَرَطُ فِيهَا الْعَدَدُ الْمَخْصُوص، چونکہ عام یومیہ نماز میں جیسے نماز صبح ہے، نماز ظہر ہے، عصر ہے، مغرب و عشاء ہے، اس میں بھی جماعت کی تاکید ہے۔ ایک تو جماعت اس میں تاکید ہے، واجب نہیں ہے کہ فرادہ نہیں پڑھ سکتے، آپ فرادہ بھی پڑھ سکتے ہیں یومیہ نماز، لیکن افضل جماعت ہے۔ اور دوم یہ کہ اگر جماعت یومیہ نماز جماعت سے ادا کرنا چاہتے ہیں تو 2 آدمی کافی ہیں، ایک امام بن جائے، ایک مقتدی، ادا جماعت کا ثواب اور جماعت کا فضیلت آپ کو مل جائے گی۔ تنہا جماعت جو 5 سے کم افراد قائم نہیں کر سکتے یا 7 سے، وہ نماز جمعہ ہیں۔ لا یشترط فیہا العدد المخصوص۔ ومنہا صحیحۃ محمد ابن مسلم عن احدہما، محمد ابن مسلم چونکہ 2 اماموں سے روایت نقل کرتے ہیں، امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے اور امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے، بعض اوقات تصریح کرتے ہیں، بسا اوقات نہیں کرتے تصریح اور قال علیہ السلام کہہ دیتے ہیں، تو مسلم ہوتا ہے کہ یا امام باقر علیہ السلام سے روایت نقل کر رہے ہیں یا امام صادق علیہ السلام سے، اس لیے ان احدہما کا لفظ ہے۔ قال سألتہ عن اناس فی قریۃ، محمد ابن مسلم فرماتے ہیں کہ میں نے امام علیہ السلام سے عرض کیا، پوچھا کہ لوگ ایک آبادی میں ہیں، حل یصلون الجمعہ جماعتاً، ایک آبادی کے لوگ، ایک علاقے کے لوگ، آیا وہ نماز جمعہ جماعت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں؟ قال نعم یصلون اربعا اذا لم یکن لہم من یخطب، یہ جماعت پڑھیں گے جمعہ کے دن اگر 4 ہوئے اور ان میں خطیب نہ ہوا۔ یہ امام کی تشریح ہو رہی ہے کہ نماز جمعہ کو جس امام کی ضرورت ہے وہ امام معصوم نہیں ہے، امام خطیب ہے، خطبہ جو دے سکے۔ اگر یہ 4 افراد ہیں اور خطبہ دینے والا 5واں امام نہیں ہے ان کے اندر، تو یہ جماعت ہی پڑھیں گے لیکن 4 رکعتی جماعت پڑھیں گے، یعنی زور پڑھیں گے۔ اور اگر یہ 4 افراد ہیں اور 5واں امام ہے، خطیب ہے ان کے اندر جو خطبہ دے سکتا ہے، پھر یہ 2 رکعتی نماز پڑھیں گے جماعت کے ساتھ، یعنی نماز جمعہ پڑھیں گے۔ بس ایک امام چاہیے جو خطبہ دے سکتا ہو روز جمعہ۔ اسی طرح روایت دیگر بھی ہے، چند روایات ہیں، یہ آگے چند اور ہیں، آج کے اس باس میں ختم نہیں ہوگی، آئندہ ہفتے یہ روایات باقی ماندہ بھی عرض ہو جائیں گی۔ پھر اس کے بعد ان روایات کے بارے میں بات شروع ہوگی کہ ان روایات سے کیا استفادہ ہوتا ہے جو ائمہ اہل البیت علیہ السلام نے بیان فرمائی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں فرائض دینیہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سب سے اہم عبادت روز جمعہ جو عید مستضعفین و عید فقراء امت رسول اللہ ہے، اس فریضہ کو پورے آداب کے ساتھ قائم کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عنایت فرمائے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔